بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ مختلف دینی، فکری، تاریخی اور فلسفیانہ مباحث کو زیر بحث لانے کے ساتھ ساتھ ہم کچھ وقفہ کر کے ایسے پروگرامز بھی کریں گے جس میں غامدی صاحب سے آپ حضرات کی جانب سے موصول ہونے والے وہ متفرق سوالات، وہ الجھنیں، وہ مسائل اور وہ توضیحی نوعیت کے اشکالات جو غامدی صاحب کے مختلف بیانات یا آپ کو روزمرہ پیش آنے والی صورتحال میں سامنے آتے ہیں، وہ بھی غامدی صاحب کے سامنے رکھیں اور ان پر بھی روشنی ڈلوائیں کہ اس پہلو پہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اسی پروگرام کو لے کے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں حزب سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ متفرق سوالات کی نشست ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی جو روزمرہ کے مسائل ہیں، الجھنیں ہیں، اس پر بھی آپ کے افکار و خیالات سے وہ مستفید ہو سکیں۔ پہلا سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بچوں کو تعلیم اور تربیت کے لیے مارنے کی ایک روایت ہے اور بالخصوص ہمارے بر صغیر میں سامنے آتی ہے، خود والدین اسکولوں میں چھوڑ کے آتے ہیں بچوں کو اور اساتذہ کو کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے علم اور فن سکھانا ہے، بھلے اس کی چمڑی ادھیڑ دی جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے دیکھا بھی ہے، خود ایک دیہاتی معاشرت سے آپ آگے بڑھے ہیں، یہ جو مار کے ذریعے تعلیم سکھائی جاتی ہے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں انسانی شخصیت پہ؟ میرا تجربہ تو یہ ہے کہ اس کے بڑے برے اثرات ہوتے ہیں۔ اس سے انسان کی نفسیات پر اچھا اثر نہیں پڑتا، اس سے شخصیت کی تعمیر میں بھی بعض خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بتدریج تجربات سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھی اسی نتیجے پر پہنچی ہے۔ تاہم اس دنیا میں جزا و سزا کا طریقہ رہا ہے، اور جزا و سزا میں آپ دونوں چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں، یعنی اگر کسی چیز کو آپ اچھا سمجھتے ہیں تو بعض اوقات ترغیب دینے کے لیے آپ کوئی انعام دے دیتے ہیں، آپ اس کا کوئی نتیجہ سامنے رکھ دیتے ہیں، آپ اس کے احوال افکار میں کوئی ایسی چیز دے دیتے ہیں کہ جس کو وہ سمجھتا ہے، بچہ ہے، کہ یہ میرے لیے خیر کا باعث بنے گی، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جزا ہے یا ریوارڈ ہے یا انعام ہے۔ اور دوسری جانب کچھ تنبیہ بھی کرنا پڑ جاتی ہے، بعض اوقات کان کھینچنا پڑ جاتے ہیں، بچے سرکشی اختیار کر لیتے ہیں، گلی میں نکل گئے ہیں، گالی سیکھ آئے ہیں، کوئی برا رویہ اختیار کر لیا ہے، آپ سمجھاتے ہیں، آپ بات واضح کرتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی تنبیہ کرنا پڑ جاتی ہے۔ یہ والدین کا کچھ تنبیہ کرنا، کچھ تادیب کرنا، کچھ کان کھینچ لینا، یہ چیزیں تو ناگزیر ہوتی ہیں۔ بعض موقعوں پر ماں بھی کرتی ہے، باپ بھی کرتا ہے، بڑے بزرگ بھی کرتے ہیں، اور ایک حد تک اساتذہ بھی کرتے ہیں، لیکن جس کو آپ مارنا کہتے ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بچوں کی تربیت میں بھی یہ چیز خرابی کا باعث بنتی ہے، ان کی شخصیت کی تعمیر میں بھی رکاوٹ پیدا کرتی ہے، اور ان کے لیے بہت سے نفسیاتی مسائل کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ میں نے دیہاتی زندگی میں اس کے بعض بڑے برے نتائج دیکھے ہیں۔ خود ان اسکولوں میں پڑھا ہے، ان مدرسوں میں تعلیم پائی ہے جہاں گرد و پیش میں یہی سب ہو رہا ہوتا تھا۔ میرا احساس یہ ہے کہ اگر آپ خود اس کا ہدف نہیں بھی بنے ہیں تو دوسروں کو اس طرح دیکھنے کے بھی اچھے اثرات انسانی ذہن پر نہیں ہوتے۔ اس لیے آخری درجے میں یہ کوشش کرنی چاہیے، خواہ والدین ہوں، خواہ اعزا اقربا ہوں، خواہ بزرگ ہوں، خواہ آپ کے اساتذہ ہوں، کہ وہ شفقت سے، محبت سے بچوں کو پڑھائیں۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، غلطی بھی کرتے ہیں، بعض موقعوں کے اوپر ایسا رویہ اختیار کر لیتے ہیں جس کو آپ ضد کہتے ہیں، اس کی اصلاح کرنے کے لیے کچھ محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو اس زمانے میں علم نفسیات میں اس کی بڑی اچھی چیزیں لوگوں نے تجویز کی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی اگر آپ صوفیہ کے حلقوں میں دیکھیں تو لوگوں کی اصلاح کے لیے اس طرح کی بہت سی چیزیں بتائی جاتی تھیں، اور خانقاہوں میں بھی لوگوں کو اس کی تربیت دی جاتی تھی۔ ان چیزوں کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، وہ آپ کی اپنی تہذیبی روایت سے پیدا ہوئی ہوئی ہیں۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ تو میں ضرور عرض کروں گا کہ تادیب تنبیہ کے لیے سختی کرنا پڑ جاتی ہے بعض اوقات، اور اس کو علی الاطلاق ممنوع بھی قرار نہیں دینا چاہیے۔ یہ والدین کی بھی بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے اور اساتذہ کی بھی، لیکن اس کو کسی حال میں بھی، جس کو آپ باقاعدہ مارنا کہتے ہیں، اس میں نہیں ڈلنا چاہیے، کسی حال میں بھی نہیں ڈلنا چاہیے۔ اس معاملے میں اگر قانون کی سطح پر بھی پابندی لگانی چاہیے تو ضرور لگا دینی چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا غام صاحب، ایک استدلال عام طور پہ جب والدین ہم نے دیکھا ہے بالخصوص چھوٹے بچوں کو حفظ کے مدارس میں چھوڑ کے آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں اساتذہ کو کہ آپ نے اس کو قرآن حفظ کرانا ہے، بھلے اس کی چمڑی بھی ادھیڑ دیں، اور اساتذہ یہ کہتے ہیں کہ ایک والدین ہمارے پاس بچہ لے کے آ رہے ہیں، 2-3 سال میں ہم نے اس کو پورا قرآن حفظ کروانا ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے کوئی مذاکرات ہوں، اس کے کوئی نفسیاتی پہلوؤں پہ
تبادلہ خیال ہو، اس کو مائل کیا جائے، وہ تو پھر ڈنڈی ہے جس کے ذریعے سے اس کو ایک ٹاسک ہے وہ پورا کروانا ہے، تو پھر اس طرح کی سچویشن میں تو بالکل ناگزیر ہو جاتا ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک بڑی غلط بات ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، بچے کے اندر اس کا شوق پیدا کرنا چاہیے۔ آپ کچھ ابتدائی چیزیں اس کو سکھا دیں، آپ پڑھنا سکھا دیتے ہیں، قرآن مجید کی تجوید آپ نے درست کر دی، آپ نے کچھ حصہ حفظ کرا دیا، اس کے بعد باقی بچے پر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ جب بڑا ہوگا، شعور کی عمر کو پہنچے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ اللہ کی کتاب اس کو پوری کی پوری حفظ کرنی چاہیے تو وہ حفظ کر لے گا۔ ہمارے ہاں قدیم میں یہی طریقہ اختیار کیا جاتا تھا، لوگ اپنے شوق سے قرآن حفظ کرتے تھے۔ بعض اوقات یونیورسٹی کی تعلیم کے مرحلے میں آ کر، جس کو آج آپ یونیورسٹی کی تعلیم کہتے ہیں، حفظ کرنے کے لیے آمادہ ہوتے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی روایت کو زندہ کرنا چاہیے۔ میں نے خود حفظ کے مدارس میں دیکھا ہے، اس میں بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن مجید اگر آپ مار مار کے پڑھائیں گے تو اللہ کی کتاب کے بارے میں کیا نفسیات بنیں گی؟ اللہ کی کتاب کو ایک بچہ کس جگہ پر رکھے گا اور اس کے بارے میں اس کے کیا تاثرات ہوں گے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی خاص تہذیبی روایت میں وہ اس معاملے میں کسی رد عمل کی نفسیات سے بچ جائے، لیکن موجودہ زمانے میں یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے خود اس نظام کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کیا واجب کر دیا ہے، کیا یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے؟ اور یہ جملہ جو بولا جا رہا ہے کہ چمڑی ادھیڑ دیں، کیوں آخر؟ یعنی تعلیم کیا فی الواقع اسی طرح کی چیز ہے؟ یہ ہم کسی گدھے کو مہذب بنا رہے ہیں؟ انسان ہے، انسان ایک باشعور مخلوق ہے، ہمیں اس کے شعور کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ یہ صرف سہل پسندی ہے کیونکہ ہم محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بچے کی نفسیات کا لحاظ کر کے اس کو آمادہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور پھر یہ آمادگی بالجبر کیوں پیدا کی جائے؟ یعنی ایک بچے کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا ہے، اس کو کیا صلاحیتیں دی ہیں، وہ کوئی ہنرمند بچہ ہے، وہ حفظ کرنے والا بھی ہے یا نہیں ہے، دینی علوم کے بارے میں اس کا کیا زاویہ ہوگا، وہ معمول کی دینی تعلیم حاصل کرنے والا بچہ ہے یا عالم بننے والا بچہ ہے؟ ان تمام چیزوں کا شعور اپنے اندر بھی پیدا کرنا چاہیے اور تدریج کے ساتھ بچوں میں بھی اس کا جائزہ لینا چاہیے، اور جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے، ان کا شعور بڑھتا ہے، وہ اس معاملے میں آپ کے فیصلوں میں شامل ہوں۔ اس کے بغیر یہ ایک اعلامیہ جاری کر دینا کہ چمڑی ادھیڑ دیں اور فلاں چیز اس کو آنی چاہیے، میرے نزدیک یہ محض شقاوت ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ بھی بیان فرمائیے گا، بعض اوقات لوگ ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچے کو نماز کی تعلیم دینی ہے، وہ 7 سال کا ہوگا اور اگر وہ نہیں پڑھتا تو بستر الگ کر دو، یہاں تک کہ اگر وہ 10 سال میں بھی یہ کام کرتا ہے کہ نماز کی ادائیگی نہ ہو تو پھر اس کو مارا جائے گا۔ تو اس سے بھی ایک نفسیات بنتی ہے کہ نماز جیسی عبادت جو کہ ایک شعوری تعلق کا اظہار بنتی ہے، وہ اگر بچے کو مار کے پڑھوائی جائے تو پھر اگر یہ ہدایت ایک طرف موجود ہے تو وہ جتنے آپ بتا رہے ہیں مفاسد، اس کو پھر کیسے دیکھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جب کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو میں یہ توجہ دلاؤں گا کہ سب سے پہلے ہر شخص کو اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ یہ روایت لوگ بہت سناتے ہیں، ہم نے بھی بہت بچپن میں سنی، لیکن جب تحقیق کی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ضعیف روایت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر آپ کوئی روایت بیان کرتے ہیں تو اس کو کم سے کم حسن کے درجے کا ہونا چاہیے۔ یہ جو محدثین نے تقسیم کی ہے یہ ایسے ہی نہیں کرتی، یہ بتایا ہے انہوں نے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اللہ کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ اللہ کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ، آپ کا ہر قول و فعل ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے حجت بن جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ جو چیز آپ کسی کتاب میں پڑھیں، کسی شخص کی زبان سے سنیں، وہ آیا اس نے آگے بیان کر دی، ساتھ یہ کہہ دیا کہ میں نے فلاں سے سنی ہے، اس نے کہہ دیا فلاں سے سنی ہے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس کو بیان کریں۔ یہ ضعیف روایت ہے، بلکہ مزید تحقیق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی تابعی کا قول ہے۔ تو اس پر بڑی بحثیں لوگوں نے کی ہیں، اس لیے یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے استدلال کیا جائے یا اس کی بنیاد پر میں یا آپ اپنا رویہ طے کریں یا اس کو بنیاد بنا کر ہم اساتذہ کے اس طرح سے مارنے پیٹنے اور گھروں میں اس طرح سے بچوں پر تشدد کرنے کے لیے جواز تلاش کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ ہم نے جسمانی مار کے بارے میں تو بات کی، آپ کے خیالات کو بھی جانا، بہت وضاحت سے آپ نے چیزیں سامنے رکھیں۔ ایک اور نوعیت کا ٹارچر، اذیت ہوتا ہے اور وہ ہمارے معاشرے میں جسمانی مار سے زیادہ سامنے آتا ہے، اور وہ ہے کہ زبان کے ذریعے
طنز ٹونٹ، ایک طریقے کی الزام تراشی، ایک طریقے کا عدم اعتماد ہے جو ہم بچوں پہ کر رہے ہوتے ہیں. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ والدین بات ہی سے شروع کرتے ہیں بچوں کو یہ کہتے ہوئے کہ جھوٹ مت بولنا، سچ سچ بتانا. تو یہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ تو یہ جو ہمارے ہاں ذہنی اور نفسیاتی قسم کا ایک تشدد ہو رہا ہوتا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور یہ بچوں کی جو نفسیات ہے، ان کی آگے کارکردگی، یہ صلاحیت اور ملکہ ہے، اس پہ کیا منفی اثرات ڈالتا ہے؟ ہر طرح کا تشدد، اس سے بچنا چاہیے. یعنی تشدد صرف ہاتھوں سے نہیں ہوتا، یہ عصا ہاتھ میں پکڑ کے نہیں ہوتا، یہ اس سے بھی زیادہ شدید زبان سے ہوتا ہے. وہ جو عربی زبان میں کہا جاتا ہے نا کہ آپ تلوار کے زخم کو تو مندمل ہوتا دیکھ سکتے ہیں، زبان کے زخم آسانی سے مندمل نہیں ہوتے. تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے لب و لہجے میں، آپ کی بات چیت میں طنز نہ ہو، تحریض نہ ہو، لان تان کا اسلوب نہ ہو. بعض موقعوں کے اوپر محض تقابل کرنے کے نتیجے میں آپ بچوں کی نفسیات کو بالکل برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. سب سے بڑھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بچہ دیا ہے وہ کن صلاحیتوں کے ساتھ دیا ہے، اس کو کیا ذوق، کیا رجحان دے کے دنیا میں بھیجا ہے. آپ اس کو سمجھیں اور اس پر اعتماد کرنا سیکھیں. آپ اپنے بچوں کے بارے میں اگر شکوک و شبہات اور ترددات کی فضا پیدا کر دیں گے تو خراب کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اگر تم لوگوں میں ریبہ تلاش کرنا شروع کر دو گے تو برباد کر دے گے لوگوں کو. اور یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی طرح طرح کے گمان کرنا، دوسرے کو برا ہی سمجھنا، یہاں سے بات شروع کرنا کہ گویا ہر آدمی مجرم ہے، اب وہ اپنی صفائی دے گا تو دیکھا جائے گا کہ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کرنی ہے. تو ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ تعلیم یہ ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. ہم اپنے بھائیوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اپنے بچوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اپنی سوسائٹی کے دانشوروں، حکماء، رہنماؤں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. کوئی غلط چیز جب عملاً سامنے آئے اس پر شائستگی کے ساتھ توجہ دلائیں. تو طعن و تشنیع اور اس طریقے سے کسی کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرنا، یہ میرے نزدیک جو ہم تشدد جس پر بات کر رہے تھے اس سے بھی بڑی چیز بن جاتی ہے. قرآن مجید نے شاید اسی طرح کی چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ بات کہی ہے کہ الفتنہ تو اشد من القتل. تو یہ قتل بھی بڑی چیز ہے، تشدد بھی بڑی چیز ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ تشدد کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ نے قصاص کا قانون نازل کر دیا. یعنی آپ کا بچہ بھی آپ سے یہ تقاضا کر سکتا ہے، بیوی بھی یہ تقاضا کر سکتی ہے کہ مجھ پر تشدد کیا گیا ہے اور میں اب اس کا بدلہ لینے کا حق رکھتا ہوں. یہ یاد رکھیے کہ تادیب تنبیہ کے لیے کسی موقع کے اوپر کان کھینچ لینا یا تھوڑا بہت کوئی اپنے کسی بچے کو ڈرا دیا یا ڈانٹ دیا، یہ بالکل اور چیز ہے. یعنی یہ بات کہ وہ تشدد کی صورت اختیار کر لے، ہر شخص جانتا ہے کہ دو باتوں میں کیا فرق ہوتا ہے. اس سے پوری طرح اجتناب کرنا چاہیے، خواہ یہ جسمانی تشدد ہے، ذہنی ہے، نفسیاتی ہے، معاشرتی ہے، تہذیبی ہے. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. وراثت کا قانون قرآن مجید میں زیر بحث ہے. بہت دفعہ ہم نے آپ سے اس کے متعلق جانا بھی ہے کہ جو نصاب طے کیا گیا حصوں میں جو تقسیم ہوتی ہے، اس پہ ایک سوال یہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ خواتین کو محروم رکھا جاتا ہے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا. اس سلسلے میں کیا کوئی قانون سازی کر سکتی ہے ریاست کہ جس وقت کوئی شخص مرے تو اس کا سارا ترکہ سرکار کے پاس چلا جائے اور پھر سرکار جو ہے وہ شرعی اصولوں کے مطابق اس کو آگے تقسیم کرے تاکہ جن کا حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے ان کو وہ حصہ مل سکے؟ ریاست کی قانون سازی کے بارے میں دو بنیادی اصول ہیں، اور جب وہ چیزیں موجود ہوں گی تو ریاست کو قانون سازی کا حق ہے، مداخلت کا حق ہے. اور اس معاملے بعض اوقات سد ذریعہ کے طور پر یعنی پریونشن کو سامنے رکھ کر بھی قانون سازی کی جاتی ہے. آپ یہ اب دیکھتے ہیں کہ حق تلفی ہو رہی ہے اور لوگ عام طور پر بچیوں کو حصہ نہیں دیتے، تو اس پہ ضرور گفتگو کرنی چاہیے، ضرور بحث کرنی چاہیے. پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ اس پر گفتگو کرے اور لوگوں کی اس دین سے انحراف کی صورتحال کی اصلاح کرے. ظاہر ہے کہ اصلاح کرنے کے طریقے تعلیم میں ہوتے ہیں، تربیت میں ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کون سی کتاب ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو ان چیزوں کی جانب توجہ دلائی جاتی ہو؟ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو پڑھائی جاتی ہیں اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ کیا ہمارے ہاں خطبوں میں یہ چیز موضوع بنتی ہے جس میں ہم بتائیں کہ یہ وہ آیات ہیں، یعنی یہ میراث کی آیات، ترکے کی تقسیم کے بارے میں جو آیات ہیں جن کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری حدود ہیں اور جو لوگ ان حدود کو پامال کرنے کی جسارت کرتے ہیں ان کے لیے ابدی جہنم ہے. تو اس وجہ سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اس سے سمجھائیں، بجھائیں، جمعے کے خطبوں کا موضوع بنائیں، تعلیم کا موضوع بنائیں، نصاب میں ان چیزوں کو داخل کریں اور اس کے بعد قانون سازی بھی کریں. قانون سازی میں یہ بھی ایک اچھی تجویز ہے،
لیکن اس کے علاوہ بھی تجاویز ہو سکتی ہیں۔ پارلیمنٹ میں جب آپ قانون سازی کرتے ہیں تو اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، کسی چیز کا قابل عمل ہونا دیکھتے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ آپ کے ریاستی اداروں کو بھی کسی حد تک متعلق ہونا پڑے گا، آپ اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ یہ جو حق مارا جاتا ہے اس کی تلافی کا کیا طریقہ ہے۔ یہ چیز ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ دیکھے کہ حقوق عام طور پر تلف ہو رہے ہیں تو اس کے لیے حق تلفی کے ازالے کے قوانین بھی بنائے اور حق تلفی کو روکنے کے قوانین بھی بنائے۔ ریاست کی اصل جورسڈکشن یہ دو ہی چیزیں ہیں، حق تلفی کو روکنے کے لیے قانون بنانا اور جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے قانون بنانا۔ اس کے آگے ریاست کا کوئی حق نہیں۔ اچھا، یہ پہلو واضح ہوا کہ حق تلفی اور جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے ریاست قانون سازی کر سکتی ہے۔ ایک اور اطلاقی پہلو گزشتہ دنوں ہمارے ملک پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی زیر بحث آیا کہ یہ لوگ جو جادو ٹونا کرتے ہیں، مختلف تعویذ گنڈوں کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک پوری ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے افراد کی جو ملک میں ایک پوری انڈسٹری بنتی چلی جا رہی ہے یہ، اور اس بل میں یہ تجویز کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف بھی ہمیں کوئی جرمانہ عائد کرنا چاہیے۔ یہ بھی آپ کو لگتا ہے حق تلفی کے زمرے میں آتا ہے اور اس طرح کے قوانین اچھے قوانین ہیں؟ اس میں کیا شبہ، اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے لیے بھی کوئی قانون بنانا ممکن ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، قانون میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ وہ میری اور آپ کی خواہش پر نہیں بن سکتا، اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ قابل عمل کتنا ہے، اس کا نفاذ کس طریقے سے ہوگا۔ اور جب قانون بنایا جاتا ہے تو آپ کو کسی کو مجرم قرار دینا ہے، آپ کسی کو مجرم قرار دیتے ہیں تو اس کا ثبوت کس طرح سے ہوگا۔ یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم نتیجہ دکھا سکتے ہیں، کسی نے کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کو زخم لگا دیا، کسی کو مار دیا، کسی کا مال لوٹ لیا، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میرے اور آپ کے مشاہدے میں آ جاتی ہیں۔ اس طرح کے معاملات میں اس کا ثبوت کہاں سے درکار ہوگا، اس میں کیا چیز ہوگی کہ جس کو آپ موضوع بنائیں گے؟ تو اصلاً تو یہ چیزیں تعلیم کا تقاضا کرتی ہیں، یعنی اس میں لوگوں کے اندر شعور پیدا کیا جائے، وہ نہ جائیں اس طرح کے لوگوں کے پاس، ان کو دینی لحاظ سے بتایا جائے۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑی جگہ ہوتی ہے، وہ جمعے کا ممبر ہے۔ اگر ہماری ریاست یہ سمجھے کہ یہ ممبر اللہ کے رسول نے ان کے سپرد کیا تھا اور ان کو اس کو استعمال میں لا کر لوگوں کی تربیت کرنی ہے تو بہت کچھ ہو سکتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی آدمی دکان لگا کے بیٹھا ہوا ہے اس طرح کی، اور وہ جس علم کی باتیں کر رہا ہے وہ اپنی ذات میں کوئی مستند علم نہیں ہے، اور اس سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے اور اس کے کچھ شواہد بھی سامنے آ جاتے ہیں، تو پھر ضرور کارروائی کرنی چاہیے۔ تاہم قانون سازی کی یہ کچھ مشکلات ہوتی ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ہی آپ کوئی قانون بنا سکتے ہیں۔ ہم سب دو قوانین پہ ہم نے آپ سے جانا، آپ کی آراء کیا تھیں۔ ایک تیسرا پہلو بھی بہت زیر بحث آیا پاکستان میں، اور پاکستان کے صوبہ سندھ کی اسمبلی میں وہ بل پیش بھی کیا گیا، اس پہ بحث بھی ہو رہی ہے۔ بل کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وہ والدین جو بلا وجہ بچوں کی 18 سال کی عمر کے بعد شادی کرنے میں تاخیر کرتے ہیں ان پہ بھی جرمانہ عائد کرنا چاہیے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو آپ نے اصول اور کرائیٹیریا بنایا تھا کہ حق تلفی اور جان مال آبرو کے خلاف زیادتی پر ہی ریاست قانون بنا سکتی ہے، تو یہ موضوع بھی اس میں آتا ہے؟ جس وقت ایک بچہ بلوغ کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی شادی، اپنے بیاہ کا فیصلہ کرے۔ والدین تو اس میں تعاون کرتے ہیں، اور والدین کو کس بنیاد کے اوپر آپ مجرم قرار دے دیں گے؟ یعنی یہ کیسے معلوم ہوگا؟ اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم کی تکمیلی میں بڑا عرصہ لگ جاتا ہے۔ پھر یہ کہ وہ دور بھی نہیں رہا کہ آپ گاؤں میں بیاہ کے لے آئے ہیں اور چلیے 2 روٹیاں پک رہی ہیں، بہو بھی کھا لے گی۔ اس زمانے میں لوگوں کے مطالبات، ان کی ضروریات بہت بڑھ گئی ہیں۔ عام طور پر اس بات ہی کو پسند کیا جاتا ہے کہ اگر بیاہ کے لا رہے ہیں تو کوئی گھر، کوئی کمرہ، کوئی ہونا چاہیے۔ تو اس میں بہت سے معاشی سوالات بھی ہیں۔ اس کے بارے میں آپ ایسی قانون سازی کریں گے تو یہ آپ لوگوں کے ذاتی معاملات میں مداخلت کریں گے، بڑی احمقانہ چیز یہ ہو جائے گی۔ ایسے قوانین بنانے سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے۔ لوگوں کی ذاتی زندگی اگر کوئی اس پہ خرابی دیکھتے ہیں تو وہ اصلاً تعلیم اور تلقین اور ترغیب کا موضوع ہے، اور وہ معاشرے کے بڑے لوگوں کو انجام دینا چاہیے، وہ جمعے کے خطبات میں انجام دینا چاہیے، وہ تعلیم و تربیت کی مجالس میں انجام دینا چاہیے۔ اس کے لیے آپ نصاب میں بعض تبدیلیاں کریں تاکہ لوگ یہ سیکھیں کہ ان کی سماجی ذمہ داریاں کیا ہیں، عمرانی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کو اس معاملے میں کیا کرنا ہے۔ آپ جب لوگوں کو دین کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے چیزیں بتاتے ہیں تو وہ ان کے شعور کا حصہ بنتی ہیں۔ اس کے لیے لیڈروں کو، رہنماؤں کو، بڑے لوگوں کو اپنا نمونہ بھی پیش کرنا چاہیے۔ لیکن ایسے ذاتی معاملات میں قانون سازی نہ صرف یہ کہ کرنی نہیں چاہیے، بلکہ یہ حکومت کا کام ہی نہیں ہے۔
یہ اس کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے، یہ اس کا حق ہی نہیں ہے۔ شخصی معاملات میں مداخلت سے ہر حکومت کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر کسی حکومت کو کچھ کرنا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ شادی میں تاخیر کر رہے ہیں تو اپنی طرف سے ترغیب کے لیے کوئی انسینٹو کا اعلان کر دیں۔ مثال کے طور پر یہ کہیں کہ آپ جلد شادی کر لیں گے یا اس عمر میں کر لیں گے تو آپ کو گھر فراہم کر دیا جائے گا، ٹیکس ایگزمپشن ملے گی، یا ٹیکس سے کوئی آپ کو استثناء حاصل ہو جائے گا۔ تو ترغیب کے طریقے ایسے موقعوں پر اختیار کیے جاتے ہیں، جرمانے کرنے کے طریقوں سے کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہوتی۔ آگے بڑھاتے ہیں ہم سب سوال و جواب کے سلسلے کو۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ دین اسلام میں کیا کسی افضل ترین خاتون کا کوئی عہدہ، کوئی لقب، کوئی منصب بیان ہوا؟ میں دیکھتے ہیں کہ مختلف دینی رجحانات میں بعض خواتین کو اس منصب پر فائز کیا جاتا ہے۔ مذہب اسلام کسی افضل ترین خاتون کا کوئی تصور پیش کرتا ہے روئے زمین پر؟ یہ ہمارے دین کا موضوع ہی نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ اس طرح کی فضیلت کی چیزیں روایات کی بنیاد پر اپنے نقطہ نظر کا استخراج و استنباط، ان کی بنیاد کے اوپر فلاں کو نیچا دکھانا ہے، فلاں کو اوپر کرنا ہے، یہ بڑی ہی بری روایت ہمارے ہاں پیدا ہوئی ہے۔ کسی بڑے سے بڑے شخص کے بھی کوئی فضائل ہیں تو اس کا تعلق تو آخرت سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب لوگ پیش ہوں گے تو اگر یہاں فضائل کا اکتساب کیا ہے تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ وہ وقت ہوگا کہ جس میں مبارک بھی دینی چاہیے، جس میں خوش بھی ہونا چاہیے، جس کو قرآن نے بیان کیا نا کہ ینقلب مسرورا، وہ کیفیت آنے والوں کے لیے بھی ہوگی۔ وہاں اگر سرفرازی ملتی ہے، پیغمبروں کو ملتی ہے، صدیقین کو ملتی ہے، شہداء کو ملتی ہے، صالحین کو ملتی ہے تو سب کے لیے باعث عزت ہوگی۔ اس کا تعلق نتیجے سے ہے۔ اس دنیا میں ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ فلاں کی فضیلت کیا ہے، فلاں کا مقام کیا ہے، فلاں کے مناقب کیا ہیں، یہ ہمارے دین کا سرے سے موضوع ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کو دین بتانا چاہیے اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ ہمارے جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے اپنے قول اور فعل سے لوگوں کے لیے کیا نمونے پیش کیے ہیں۔ انہوں نے اگر کسی چیز کو سمجھایا ہے، ہمارے علم میں کوئی اضافہ کیا ہے، کسی حقیقت کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے تو ہمارا موضوع وہ ہونا چاہیے۔ اور اگر انہوں نے کسی موقع کے اوپر کوئی کام کیا ہے اور وہ کام ہمارے لیے نمونہ بن سکتا ہے تو اس کو لوگوں تک پہنچانے کی صحیح کرنی چاہیے۔ یہ جو فضائل کی بحثیں ہیں اور فلاں فلاں سے بڑا ہے اور فلاں فلاں سے چھوٹا ہے، میرے نزدیک یہ تفریق کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور اس میں چونکہ مختلف شخصیات کے ساتھ لوگوں کا تعلق بھی الگ الگ ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہی چیز فرقہ بندیوں کے امتیازی نشانات میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ میں تو کبھی ان چیزوں کو موضوع نہیں بناتا۔ میرے نزدیک ان سب چیزوں کا تعلق آخرت میں اللہ کے فیصلے سے ہے اور اس معاملے کو اللہ ہی پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے ہم سے یہ بڑی اہم بات آپ نے فرمائی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ خود جو وہ حضرات تھے، بڑے حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور اس کے بعد، ان کا اپنا بھی رویہ یہی تھا کہ وہ اپنے بارے میں کبھی اس طرح کا نہ کوئی دعویٰ کرتے تھے، نہ کسی ضام میں مبتلا ہوتے تھے؟ ہمارے سامنے جلیل القدر صحابہ کی مثالیں ہیں، تو کیا ان کا اپنا معاملہ بھی اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں یہی رہا؟ یقیناً یہی تھا۔ انہوں نے کبھی ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لی، اور اگر کسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بشارت ملی ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بشارت ملی ہے تو وہ بس اسی کا موضوع بنی کہ لوگوں نے مبارک دے دی اور لوگ خوش ہوئے اور انہوں نے اپنی مسرت کا اظہار کر دیا۔ اس سے زیادہ کبھی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ یہ بہت بعد میں ہوا ہے کہ لوگوں نے مختلف روایات کی بنیاد پر یا مختلف قصوں کی بنیاد کے اوپر ایسی چیزوں کو عقائد کا موضوع بنا لیا۔ اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک پورا کا پورا دینی تصور ہی وہ ہے کہ جو عقیدتوں پر مبنی ہے۔ یہ دین کے لیے سب اجنبی چیزیں ہیں۔ دین میں آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا احکام دیے ہیں، اللہ کی ہدایات کیا ہیں، ہمارے دین کا فلسفہ و حکمت کیا ہے، قرآن مجید اس کو کس طریقے سے بیان کرتا ہے، اس کا شعور پیدا کرنا، اس کا علم بیدار کرنا، اس سے لوگوں کو وابستہ کرنا، اس کو لوگوں کے احساسات کا حصہ بنانا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد سنت ہے تاکہ لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا بتایا ہوا طریقہ رائج ہو، اس کی آپ تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ اور اسوہ حسنہ اور صحابہ کے معاملے میں بھی یہی چیز رکھنی چاہیے سامنے کہ ہم یہ دیکھیں کہ انہوں نے کسی موقع کے اوپر ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ وہ رہنمائی قول سے بھی ہوتی ہے، وہ رہنمائی فعل سے بھی ہوتی ہے، اس سے ہمارے سامنے اچھے نمونے آتے ہیں۔ تو جو چیز دین میں مطلوب ہے وہ یہ چیزیں ہیں۔ یہ فضائل کی بحثیں دین کا موضوع ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو۔ یہ بتائیے گا کہ ایک بڑا کامن سماجی مسئلہ ہے اور ہر انسان کو کسی نہ کسی حد تک اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے ایک بہن کی جانب سے کہ بھائیوں کی جب شادی ہو جاتی ہے تو
شادی کے بعد ظاہری بات ہے ان کی توجہات اور ان کی منفعت کے جو التفات ہے وہ اپنی فیملی کی طرف، اپنی بیوی کی طرف پڑ جاتا ہے، تو شادی کے بعد بھی بہن بھائیوں کے حقوق اور بہن بھائیوں سے تعلق اور بہن بھائیوں کی ذمہ داری ایک فرد پہ، ایک بھائی پہ اسی طرح سے قائم ہوتی ہے جیسے ایک فیملی میں رہتے ہوئے ہوتی ہے، شادی سے پہلے ہوتی ہے، اور اس صورت میں کہیں نزاع آ جائے بیوی اور بہن کے درمیان تو وہ کون سا رشتہ ہے کہ جس کو آپ کو ایک قدر و منزلت کی نظر سے دیکھنا چاہیے؟ جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں وہ تو پہلے دن عائد ہو جاتی ہیں، یعنی جس وقت ہم شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو فرائض و واجبات کی ایک دنیا ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ہم نے والدین کے ہاں جنم لیا ہے تو ظاہر ہے کہ والدین کے حقوق قائم ہو گئے ہیں، یعنی میں اگر بیٹا ہوں تو مجھ پر ان کی کفالت کی ذمہ داری بھی آ گئی، ان کے لیے جو کچھ بھی مجھے میسر کرنا ہے وہ بہرحال میری ذمہ داری ہے اور مجھے وہ ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی اصول کے اوپر اقرب و نفن کو بنیاد بنایا ہے ترکے کی تقسیم میں بھی، یعنی دنیا میں کچھ ذمہ داریاں اٹھائی جاتی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو عرف کے مطابق یا بچوں پر عائد ہوتی ہیں یا بہن بھائیوں پر عائد ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ جو میراث کی تقسیم کا اصول اختیار کیا گیا ہے وہ خود اس فطرت کا بہت اچھا اطلاقی بیان بن گیا ہے، یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ والدین ہیں جو حقدار ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ تمہاری اولاد حقدار ہیں، بیوی کے ترکے میں شوہر حقدار ہے، شوہر کے ترکے میں بیوی حقدار ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو اس کے بعد بہن بھائی حقدار ہیں۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ ہمیں منفعت کس درجے میں اور کس ترتیب سے حاصل ہوتی ہے۔ تو ہر شخص کے اوپر یہ حقوق تو عائد ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق کے معاملے میں ترجیح یہ ظاہر ذمہ داریوں کے لحاظ سے تبدیل بھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم گھر ہی میں ہیں، والدین ہی سے کھا رہے ہیں، انہی کے زیر سایہ ہیں، تو بہت کچھ معاملات انہی سے متعلق ہو جائیں گے۔ اس کے بعد شادی کی جاتی ہے تو ہم نے بیوی کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کر لیا ہے، اسی طرح بچے ہیں ان کی پرورش کرنی ہے۔ یہاں خود دیکھیے قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ اولاد اگر آپ کے ہاں موجود ہے تو پھر بہن بھائیوں کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے اسے مقرر کیا گیا، یعنی ان کو پھر آپ کی وصیت پر چھوڑ دیا، اگر آپ کے پاس کچھ بچے گا تو آپ دے دیں گے، لیکن ان کا کوئی حق نہیں مقرر کیا گیا۔ تو اس سے خود اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ ترجیحات پیدا ہو جاتی ہیں، اور ان ترجیحات کو سامنے رکھ کر ہر سلیم الفطرت انسان اس کا فیصلہ کرتا چلا جاتا ہے۔ جب آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ کی اولین ذمہ داری آپ کی بیوی اور آپ کے بچے بن گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ والدین کی ذمہ داریاں بھی آپ نے اٹھانی ہیں اس کے بعد، اور اس کے بعد بہن بھائیوں کی ذمہ داریوں میں بھی اگر کسی وقت شریک ہونا پڑے تو آپ کو شریک ہونا ہے، لیکن ترتیب اب بہرحال یہی ہوگی کہ آپ نے ایک نیا گھر بنا لیا ہے، اب یہ آپ کے اہل بیت ہیں، اس وجہ سے سب سے پہلے ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم سب وراثتی کے حوالے سے ایک اور اطلاقی سوال ہے، کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں قرآن مجید نے ایک پورا ضابطہ بیان کیا کہ جب آپ کسی ایک رشتہ دار کو نامینیٹ کرتے ہیں تو کیسے اس کے بہن بھائی بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا کلالہ رشتہ دار کے بارے میں اگر کوئی وصیت کی جائے تو اس صورت میں بھی جو کرائیٹیریا قرآن مجید میں زیر بحث ہے کہ اس کے بہن بھائی اس میں شریک ہو جاتے ہیں، اس وصیت کے بعد بھی کیا شریک ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں میں واضح فرق کیا ہے، ایک ہے وصیت اور ایک ہے توریث۔ یعنی وصیت تو آپ پہلے کرتے ہیں، یہ ترکے کی تقسیم ابھی نہیں شروع ہوئی، پہلے آپ یہ بتائیں گے کہ کیا آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، کسی کی ضرورت کی وجہ سے، کسی کی خدمت کی وجہ سے، کسی کے ساتھ غیر معمولی محبت کی وجہ سے، کسی دینی کام میں جس کو بھی دینا چاہتے ہیں، وہ آپ کے کلالہ اجزاء بھی ہو سکتے ہیں۔ کلالہ اجزاء کا مطلب یہ ہے کہ والدین اور اولاد کے سوا جتنے رشتہ دار ہیں، جیسے آپ کے ہاں انگریزی زبان میں کزن کا لفظ ہے، اسی طرح عربی زبان میں کلالہ ہے، تو ان دو رشتوں کے سوا باقی سب رشتہ دار کلالہ ہیں۔ آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، اس پر کوئی پابندی اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی، اس میں کسی دوسرے کو شریک کرنے کو بھی لازم نہیں کیا، لیکن توریث اور چیز ہے۔ توریث کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ترکہ یا تو بچ گیا ہے، جو وارث اللہ نے مقرر کیے ہیں ان سے بچ گیا ہے، اور یا یہ کہ وہ وارث ہی نہیں ہے، موجود ہی نہیں۔ وہاں پر اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو قرآن مجید میں یورث کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اب گویا وراثت کو جانا ہے۔ تو وراثت میں اقرب و نفن کے بہت سے حدود ہیں جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے، یعنی وراثت کا قاعدہ بالکل الگ ہے اور وصیت کا قاعدہ بالکل الگ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پابند کیا ہے کہ ایک رشتے میں اگر آپ نے کسی کو وارث بنا دیا ہے تو اس رشتے میں شامل کچھ مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی، یعنی ایک پھوپھی کو بنا دیا، ایک چچا کو بنا دیا، چچا اور بھی ہوں گے، پھوپھیاں اور بھی ہوں گی، تو ان کو بھی اس میں ایک
نسبت مقرر کر دی گئی ہے اس کے لحاظ سے شریک کرنا ضروری ہوگا. تو دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں, ان کو آپس میں خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ ایک صاحب ہیں, آپ اکثر فرماتے ہیں قرآن مجید کا سادہ ترجمہ ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے. انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور اس کے بعد اپنا ایک تاثر آپ کی خدمت میں وہ رکھ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں قرآن کو پڑھ رہا ہوں سادہ ترجمے کو, تو مجھے جا بجا یہ خیال آتا ہے کہ اس میں جو گفتگو ہے وہ مجھ سے نہیں ہو رہی بلکہ کچھ اور متعین کریکٹرز ہیں, میں انڈائریکٹلی اس میں شریک ہوں. تو اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو یہ براہ راست مجھ سے گفتگو کیوں نہیں کر رہی ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کیا ہے یہ تو اللہ ہی کو فیصلہ کرنا تھا. یعنی آپ سے براہ راست گفتگو کیسے کی جاتی؟ یہ کتاب ایک پیغمبر پر نازل ہوئی ہے, ایک خاص دور میں نازل ہوئی ہے. اس پیغمبر کو ایک مشن سپرد کیا گیا تھا. اس لیے جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں, اور میں جب یہ کہتا ہوں کہ سادہ ترجمہ پڑھیں, تو پہلے قرآن کا تعارف حاصل کر لیں. قرآن مجید کس طرح کی کتاب ہے؟ اگر اس کا موقع ہو تو میں نے اپنی کتاب میزان میں جہاں اصول و مبادی کا باب لکھا ہے تو وہاں ایک عنوان یہ بھی قائم کیا ہے کہ قرآن اپنی نوعیت کے لحاظ سے کس طرح کی کتاب ہے, اور میں نے یہ بتایا کہ یہ پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے. اس کو پڑھتے وقت بالکل اسی طرح کا ذہن ہونا چاہیے جس طرح کہ آپ قدیم ادب کو پڑھتے ہیں. تو مثال کے طور پر شیکسپیئر کو پڑھ رہے ہیں تو وہاں کرداروں کی صورت میں بات ہو رہی ہوتی ہے, اور انہی میں ہم اصول بھی بیان ہو رہے ہوتے ہیں, خاص اس موقع کی چیزیں بھی بیان ہو رہی ہوتی ہیں, اس وقت کی پوری تصویر تاریخی لحاظ سے بھی سامنے آ رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک جامع تعبیر ہے, ورنہ آپ کو جو باتیں براہ راست کہنی تھیں وہ اصل میں 10-15 سے زیادہ ہیں ہی نہیں. اچھا, وہ تو ایک صفحے میں بیان کر دی جاتی. تو اس میں آپ ایک زندہ حقیقت کو دیکھتے ہیں. اللہ کا پیغمبر زمین کے اوپر کھڑا ہے, اللہ تعالیٰ براہ راست بات کر رہا ہے, سامنے زندہ لوگ موجود ہیں, ان کے احوال ہیں, ان کے سوالات ہیں, ان کے اشکالات ہیں, ان کے اعتراضات ہیں, وہ سب چیزیں ایک سرگزشت کے انداز میں آپ کے سامنے آتی ہیں. تو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کس طرح کی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں. کتاب کی نوعیت کو جاننے کے بعد اس کے بارے میں رائے قائم کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم سے بتائیے گا کہ کہا ہی جاتا ہے کہ جو لمبی عمر کی دعائیں ہیں بعض آثار و روایات سے استدلال کر کے کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی نمونہ ہمیں سابقہ لوگوں میں نہیں ملتا. یہ لمبی عمر بھی ایک آزمائش بنتی ہے, تو کیا لمبی عمر کی دعائیں مانگنی چاہیے؟ وہ دعا مانگنی چاہیے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے. میں نے اپنی کتاب میں ذکر کثیر کے عنوان سے وہ دعائیں جمع کر دی ہیں, اور بھی بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے مجموعے ترتیب دیے ہیں. حدیث کی کتابوں میں کتاب الدعوات ہوتی ہے, اس میں بہت دعائیں ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے آپ دیکھیے اس کے کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ پروردگار جب تو میرے لیے یہ خیر سمجھے کہ مجھے جینا چاہیے مجھے زندہ رکھ, اور جب یہ خیر چیز تمہارے پیش نظر ہو پروردگار, آپ کے پیش نظر ہو کہ مجھے اب دنیا سے رخصت ہونا چاہیے اور اسی میں میرے لیے خیر ہے, تو اس وقت مجھے دنیا سے اٹھا لے. تو اللہ سے جو چیز مانگنی چاہیے وہ خیر ہے. یعنی یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ میں زیادہ دیر زندہ رہوں, یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ میں آج مر جاؤں. یعنی نہ مرنے کی تمنا کرنی چاہیے نہ زیادہ دیر تک جینے کی تمنا کرنی چاہیے. جو تمنا کرنی چاہیے وہ ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک جامع دعا میں سکھایا ہے ہمیں کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات. یعنی اللہ سے مغفرت مانگیے, اللہ سے معافی مانگیے, اللہ سے غیر معمولی تعلق کی آرزو اپنے اندر پیدا رکھیے, اور اس کے ساتھ یہ مانگیے کہ مجھے اللہ عافیت سے رکھے. یعنی بیماریوں سے, تکلیف سے, تنگ دستی سے, ان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اور اس کے لیے حضور نے دعائیں سکھائی ہیں. زندگی اپنی ذات میں تو طے ہو گیا کہ ابدی ہے, یعنی وہ یہاں 10 دن میں ختم ہو گئی یا 70 سال میں ختم ہوئی یا 100 سال میں ختم ہوئی, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. وہ تو ایک موت ایک زندگی کا وقفہ ہے, یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. یہاں سے آپ کی آنکھیں بند ہوں گی, آپ دوسری دنیا میں آنکھ کھولیں گے. تو اس وجہ سے نہ زندگی کی دعائیں مانگنی چاہیے نہ موت کی دعائیں مانگنی چاہیے, عافیت کی دعائیں مانگنی چاہیے, اللہ کی رحمت کی دعائیں مانگنی چاہیے, اپنے گناہوں میں عفو و درگزر کی دعائیں مانگنی چاہیے تاکہ ہم گناہوں سے بچیں, اگلی زندگی میں عافیت کے ساتھ داخل ہوں, اس دنیا میں بھی تکلیفوں سے مصیبتوں سے نجات رہے. ہم بہت کمزور انسان ہیں, اپنی احتیاجات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے کرم نوازی کی دعا مانگنی چاہیے. اس کی کرم نوازی ہوگی تو وہ ظاہر ہے زندگی میں بھی ظہور پذیر ہو جائے گی اور بعد میں زندگی میں بھی ہمارے سامنے آ جائے گی. آگے بڑھاتے ہیں ہم سب اس سلسلے کو. چند مزید سوالات ہیں. ایک والدہ پوچھتی ہیں کہ قرآن مجید کی واضح ہدایت ہے کہ بچوں کے بارے میں کہ والدین کو اف تک نہ کہو, لیکن آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اف تو نہیں کہہ رہے, لیکن اپنے موبائل میں, ڈیوائسز میں, گیمز میں اور آئی پیڈ میں اتنے مگن اور اتنے سرگرداں ہوتے ہیں کہ والدین بلاتی رہ جاتے ہیں اور آگے سے وہ جواب نہیں دیتے. تو یہ اس آیت میں جو ہدایت کی گئی ہے اف,
کیا یہ رویہ بھی اس کے زمرے میں آتا ہے کہ ایک بے اعتنائی ہے اور ایک تغافل ہے جو بچے برت رہے ہیں؟ قرآن میں دو باتیں کہی گئی ہیں، دونوں ہی سامنے رکھنی چاہیے. ایک ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، یہ مثبت ہدایت ہے، اس کو سامنے رکھیں. تو حسن سلوک میں ظاہر ہے یہ سب چیزیں شامل ہیں، یعنی ان کی خوشنودی کا خیال رکھنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، ان کی خواہشوں کا خیال رکھنا، ان کو پورا کرنے کی اپنی حد تک پوری کوشش کرنا. اسی طریقے سے وہ اگر بلاتے ہیں تو حاضر ہونا، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ دیر بیٹھا جائے تو وقت نکالنا اور ان کے پاس بیٹھنا. ان کی کوئی خدمت مطلوب ہے تو اس میں اپنی طرف سے کوتاہی نہ کرنا. یہ جو حسن سلوک کے بارے میں بالوالدین احسانہ، اور اس میں ہر آدمی جو عربی زبان سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی تعریف ہے کہ احسنوا احسانہ، یعنی گویا ایک طرح سے مصدر پر تاکید کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو حسن سلوک کے جتنے پہلو ہیں وہ الگ سے ہیں. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ حسن سلوک تو بہرحال تمہیں کرنا تھا، اگر اس سے آگے بڑھ کر کسی موقع کے اوپر اف کرنے لگ جاتے ہو اور اس طرح ان کو جھڑکتے ہو یا ان کو ڈانٹتے ہو تو یہ تو بڑے گناہ کا ارتکاب ہے جو تم کر رہے ہو. تو یہ دو باتیں، یعنی ایک مثبت جملہ ہے اور ایک منفی جملہ ہے. منفی جملے میں مجرمانہ ذہنیت کے ساتھ والدین سے معاملہ کیا جائے تو اس سے روکا گیا ہے، اور مثبت جملے میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں حسن سلوک کے تقاضے کس طرح پورے کرنے ہیں. تو دونوں باتیں قرآن مجید میں بیان ہو گئی. ٹھیک، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں. اسی سے ملتی جلتی ایک اور سچویشن آج کل دیکھنے میں آتی ہے کہ والدین تو ایک طرف عام طور پہ بھی جب انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ موبائل کھول کے بیٹھ گیا ہے، دوسرے کی بات توجہ سے نہیں سن رہا، اس سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے. تو یہ جو عالمگیر اخلاقیات ہیں ان کا بھی اطلاق ہوتا ہے باقی رشتوں میں، باقی مراسم میں، یہ جو ہم مختلف ڈیوائسز میں بہت سرگرداں ہو جاتے ہیں. ہمیں جو تہذیب سکھائی گئی ہے اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ جب آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آپ سے بات کر رہا ہے، کوئی گفتگو ہو رہی ہے، تو اس موقع پر اس کے آداب کا خیال رکھیں. یعنی یہ حقوق صرف والدینی کے نہیں ہیں، حقوق تو پڑوسی کے بھی ہیں، ہم نشین کے بھی ہیں. آپ دیکھیں قرآن مجید نے تو اس معاملے میں بات کو کہاں تک پہنچا دیا ہے. اس نے باقاعدہ آپ کو بتایا کہ جو آدمی چند گھنٹوں کے لیے آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہے، سفر میں آپ کا ساتھی بن جاتا ہے، کسی دفتر میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے بھی آپ کے اوپر حقوق قائم ہو جاتے ہیں. اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی تلقین کی، بار بار توجہ دلائی کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اندیشہ ہونے لگ گیا کہ جبریل امین کسی وقت آئیں گے اور وہ آ کر ان کو وراثت میں بھی شامل کر دیں گے. یہ صورتحال ہے. تو اس وجہ سے جو آدمی آپ کے پاس بیٹھا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہو گیا ہے، وہ آپ کا ہم نشین ہو گیا ہے. تو کسی نوعیت کا تعلق بھی اگر کسی کے ساتھ ہے تو اس کی عزت کرنا، اس کے ساتھ احترام سے پیش آنا، اس کی بات سننا، اگر کوئی مہمان کے طور پر آیا ہے تو مہمان نوازی کرنا، یہ سب انبیاء علیہ السلام کی سکھائی ہوئی تہذیب ہے. اور میرے نزدیک تو انسان نام ہی اس چیز کا ہے کہ وہ ایک تہذیبی وجود بن کر رہے. اگر اس نے ملنے میں، ملانے میں، رہن سہن میں، آداب میں، دوسروں کے حقوق کا خیال کرنے میں تہذیب نہیں سیکھی تو پھر دین کیا سیکھا اور نظریات کیا سیکھے؟ پھر تو اصل میں یہ ذہنی عیاشی ہے. آپ نے کر لی، کسی موقع پر بحث مباحثہ کر کے ہو سکتا ہے آپ اپنی برتری ثابت کر دیں. اصل چیز جو دین کے حوالے سے آپ کے وجود کا حصہ بننی چاہیے وہ آپ کی تہذیبی تربیت ہے. اور اس میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا ہے، بیٹھا ہے، آپ سے بات کر رہا ہے، کوئی کہنا چاہتا ہے، کچھ سننا چاہتا ہے، یا آپ کے بچے آپ کے پاس بیٹھے ہیں آ کے اور آپ اس میں اطمینان کے ساتھ اپنے کسی موبائل میں مشغول ہو کے رہ گئے ہیں. تو ہر وقت اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے کہ یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا یہ فی الواقع ہمارے شائن شان ہے. انسان کی حیثیت سے دوسروں کے حقوق کا خیال کرنا اور ان کو تلف ہونے سے بچانا یہ ہمارے لیے ایک منزل ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اعلیٰ اخلاق ہی ہمارے لیے جنت میں اعلیٰ مقام پانے کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، ہم سب دو سوالات اور لے لیتے ہیں، چند منٹ ہمارے پاس باقی ہیں. سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ اللہ کس طرح انسانوں میں اپنا پیغمبر منتخب فرماتے ہیں؟ پیغمبر کے لیے کیا کوالیفائی ہونا پڑتا ہے یا اللہ جسے چاہتا ہے پیغمبر بنا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملے میں ہمیں کوئی بات نہیں بتائی، بلکہ کسی موقع پر لوگوں نے جب یہ کہا کہ فلاں کو پیغمبر کیوں نہیں بنا دیا، فلاں کو، تو کہا کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ نے اپنا پیغمبر منتخب کرنا ہے، یہ ہم سے پوچھ کر کیوں کرے گا؟ تو اس وجہ سے اس کی تکلیف بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بھیجنا ہے، ظاہر ہے کہ کسی حکمت پر، اپنے علم پر، اور اس شخص کے اندر وہ سارے خصائص دیکھ کر ہی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ وہ علیم و حکیم ہے، تو اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر وہ انتخاب کرتے ہیں. اسی کا جواب دیا ہے کہ اللہ بہت بہتر سمجھتا ہے کہ
کہ اس کو کس کو بنانا ہے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں قریش کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ لولا نزل حاضل قرآن علی رجل من القریتین عظیم. یہ مکے اور طائف کے کسی بڑے آدمی، کسی سردار کو جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، اس کو پیغمبر کیوں نہیں بنایا گیا؟ بنی ہاشم کے ایک یتیم ہی کے سر پر یہ تاج کیوں رکھا گیا ہے؟ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ تم فیصلہ کرو گے یا میں کروں گا. اس میں کیا چیز دیکھی جاتی ہے ہم اپنے تجربے کی روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں. اور جس طرح قرآن نے بعض موقعوں پر وضاحت بھی کی ہے کہ وہ لوگ جو پیغمبری کے منصب پر فائز کیے جاتے ہیں وہ خیار الناس ہوتے ہیں، یعنی لوگوں میں اپنی سیرت کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے بہترین لوگ ہوتے ہیں. یعنی صلاحیتیں کیا ہوتی ہیں، اندرونی اوصاف کیا ہوتے ہیں، وہ چیزیں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. نہ ہمیں ان کا کوئی اندازہ قائم کرنے کی صحیح کرنی چاہیے، نہ اس میں قیاسات کے گھوڑے دوڑانے چاہیے. جتنی بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے وہ سامنے رکھنی چاہیے. لیکن یہ واضح ہے بالکل، اور عقلی لحاظ سے واضح ہے کہ بڑی غیر معمولی شخصیات ہی ہوں گی جن کو اللہ اس منصب کے لیے منتخب کرتا ہے. اب سوال یہ واضح ہوا. ایک اور پہلو چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں. بالعموم دینی ہدایات اور اخلاقیات کا تقاضا اسی کو بیان کیا جاتا ہے کہ جب کوئی سائل آپ کے دروازے پہ آئے تو آپ اس کی مدد کریں، اس کی اگر کوئی خدمت کر سکتے ہیں تو وہ بھی کریں. کچھ آثار و روایات میں بھی ایسی باتیں آتی ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو باقاعدہ ایک انڈسٹری کی صورت ہے جو گدھا گری ہے، گھروں میں کھٹکھٹاتے ہیں، مانگتے ہیں، پیشہ بنا لیا ہے. تو ایسی صورت میں کیا دینا چاہیے ہے، نہیں دینا چاہیے ہے؟ دین کا مطلوب رویہ ایک بندہ مومن سے اس پہلو میں کیا ہے؟ اگر آپ غور کر کے دیکھیں، انسان اپنے گرد و پیش پہ نگاہ ڈالے تو اس کے اعزاء میں، اس کے اقربا میں، اس کے دوستوں میں اتنے ضرورت مند لوگ ہر جگہ موجود ہیں، خاص طور پر ہمارے ملک اور ہمارے معاشرے میں، کہ اس طرح کے لوگوں کو دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. یعنی اس سے در حقیقت گداگری کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اس میں حکومتوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ لوگوں کے دروازوں پر جا کر مانگنا، یہ گلیوں میں کھڑے ہو کے مانگنا، یہ چوراہوں میں کھڑے ہو کے مانگنا، یہ کبھی کسی مہذب معاشرے میں پسند نہیں کیا جاتا. اگر 2 4 10 20 50 لوگ ایسے موجود ہیں کسی شہر میں کہ جو اس طرح ہیں تو ان کے لیے وہ جگہ بنانی چاہیے جہاں ان کی بحالی کا اہتمام کیا جائے، انہیں اس صورتحال سے نکالا جائے، ان کے لیے جو ضروریات زندگی ہیں وہ میسر کی جائیں اور انہیں اس قابل بنایا جائے کہ وہ معاشرے میں اچھا کردار ادا کر سکیں. ہمیں توجہ دینی چاہیے اپنے اعزاء پر، اپنے اقربا پر، اپنے قریبی دوستوں پر، جو لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. ہر جگہ آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگوں کی بہت سی ضرورتیں ہیں جن کو وہ ہمارے جیسے معاشرے میں پورا نہیں کر سکتے. بچوں کی تعلیم کے مسائل ہوتے ہیں، رہن سہن کے معاملات ہوتے ہیں، بچیوں کی شادی کے معاملات ہوتے ہیں، ان میں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. اس طرح کے پیشہ ور لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں. البتہ یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی آدمی پیچھے پڑ گیا، آپ نے 2 4 روپے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے تو یہ ٹھیک ہے، اس کو گوارا کیا جا سکتا ہے. اپنی ترجیحات وہی رکھنی چاہیے جس کو میں نے بیان کر دیا. اچھا، آخری سوال آج کی نشست کا، وہ سوال یہ ہے کہ مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، ان کی تعلیم، ان کے خور و نوش کا بندوبست کیا، ان کی شادی کرائی، تو ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت میں میرے ساتھ بالکل ایسے ہوں گی. اور 2 انگلیوں کو ملا کر سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اس طرح کی جو بشارتیں ہیں یہ قرآن مجید میں کیوں نہیں ملتی ہیں، صرف حدیث کے اندر ہی کیوں نقل ہوتی ہیں؟ قرآن مجید اصول کی بات کرتا ہے اور اس کا طریقہ بھی یہی ہے. اطلاقات کی باتیں پیغمبر نے کی ہیں، یعنی جو قرآن میں بتا دیا، قرآن مجید میں بتا دیا گیا ہے کہ یتامہ کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے، والدین کے بارے میں کیا کرنا ہے، معاشرے میں حسن سلوک کے کیا اصول ہیں، بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت کے کیا پہلو ہیں. تو اطلاق کی معاملات ہیں. اطلاق کی معاملات میں ترغیب، ترہیب، بعض موقعوں پر اس کے لیے کوئی بشارت وہ اللہ کا پیغمبر ہی بتائے گا. تاہم ایسی سب بشارتوں کی تحقیق کرنی چاہیے اور ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ان میں کوئی ایسی بات جو اپنے اندر ذوف رکھتی ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان نہ کی. ایسا ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے. بہت عنایت آپ نے تمام سوالات کے جواب دی. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے وہ متفرق سوالات، وہ اشکالات، وہ الجھنیں جو ای میل کے ذریعے ہمیں موصول ہوتی ہیں، آپ حضرات چاہتے ہیں کہ غامدی صاحب سے براہ راست ان کا جواب لیا جائے، ایک ایک کر کے سامنے رکھیں. آئندہ چند نشستیں بھی اسی طرح کے موضوعات اور سوالات پہ مبنی ہوں گی. اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. یہاں پر اسکرین پہ ای میل ایڈریس لکھا ہوا بھی آ رہا ہے. یاد دیجیے. اللہ حافظ.